السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 266۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اچانک وہ باغ ایک آگ کے بگولے کی زد میں آ جائے جو اس کو جلا دے؟ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بچات میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جتلانے والے کی مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص جس نے باغ لگایا اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اس کی بہاروں سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا اور خود کسی کام کے قابل نہیں رہا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اچانک اس کے باغ میں ایک آگ کا بگولا آیا جس سے تمام باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب اس میں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرا باغ لگا لے اور نہ ہی اولاد جوان ہے کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو ایسے شخص کی حسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اسی طرح احسان جتلانے والا بھی دنیا میں محنت تو کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور ہر قسم کی نیکیاں کرتا ہے، خیر کے سارے کام کرتا ہے، لیکن پھر اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے کہ اس میں احسان، اذیت دینا اور ریاکاری آ جاتی ہے، جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں جب اسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو ہوں گی نہیں، سب ضائع ہو چکی ہوں گی، اور حسرت و ناامیدی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف صاف جواب دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے، پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ کہ ایک شخص نے ابتدا میں اچھے عمل کیے، پھر اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ بھی برباد کر دیا، جبکہ آخری وقت میں اسے نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کا ثواب بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے، اور یہ شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ہمارا مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے کہ میں اس کو پہلے نیکیوں میں اتنا تھکا دوں گا، پھر ایک ایسی ضرب دوں گا کہ اپنا سارا ثواب ضائع کر دے گا، اور انسان خوب نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کر کر کے جب تھک جاتا ہے، پھر اگلے کی طرف سے جس کے ساتھ احسان کیا ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر یا کسی طرح ریاکاری کر کے سارا ثواب ضائع کر دیتا ہے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور ریاکاری پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ آگے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن انسان کو شعور اور احساس دیتا ہے کہ صرف نیکیاں ہی نہ کرتے جاؤ بلکہ ان کی حفاظت بھی کرو۔ آیت نمبر 267، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزہ حلال کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور کوئی بری چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بغیر چشم پوشی کے ہرگز نہ لوگے، اور خوب جان لو اللہ بے نیاز اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان سے خطاب ہے
کہ اگر تم مومن ہو تو تم پر ایسا کرنا فرض ہے کہ اپنی کمائی اور پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ان میں سے بھی خرچ کرو، یعنی پھل، سبزیاں، اناج، ان میں سے بھی خرچ کرو، ان کا بھی عشر نکالو۔ آگے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کوئی بری چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بغیر چشم پوشی کے ہرگز نہ لوگے۔ یعنی جو چیز تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو پاکیزہ ہو، حلال ہو، وہ خرچ کرو۔ گندی چیزیں جو تم خود نہیں لینا چاہتے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو، گلی سڑی، بیکار، فضول، خراب چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہے اور وہ خبیث کو قبول نہیں کرتا، وہ طیب ہی قبول کرتا ہے۔ کہ تم ایسی خراب چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو کہ اگر وہ تم کو دی جائے تو تم اسے قبول نہ کرو، تو پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ اور اسی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر 92 میں بھی آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اور اس آیت کے شان نزول میں حدیث آتی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی سے لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفہ مسکین مہاجر بھوکے وقت کھا لیتے تھے۔ کسی نے جسے صدقے کی کم رغبت تھی اس نے ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندی کھجوریں اور گندا مال صدقے کے لیے نہیں لیتے تھے بلکہ اسے واپس کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک سکہ بھی دیتے تھے تو چمکا کر دیتے تھے۔ اور اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینے کا، تو ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو انتہائی بری حالت میں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر سوٹ ہے تو اس کا دوپٹہ اچھا تو یہ رکھ لیتے ہیں، اور بٹن اچھے ہیں تو وہ بھی اتار لیتے ہیں، یا لیس اچھی ہے تو وہ بھی ادھیڑ لیتے ہیں اور ایسے ہی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ پرانے کپڑے یا پرانی چیزیں دینا منع نہیں ہے، لیکن ان کو اچھے سے دھو کے پریس کر کے دیں کہ اگلا لے تو اس سے برا نہ لگے۔ یا اور بھی کوئی گھر کی ایکسٹرا چیز پڑی ہے جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے تو اسے اچھی حالت میں کر کے صاف ستھرا کر کے دیں۔ اور یہاں پہ آئے کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم بغیر چشم پوشی کے ہرگز نہ لو، یعنی اگر تم اس حالت میں ہو اور اگر کوئی تمہیں ایسی چیز ہے تو تم آنکھیں بند کر کے کراہیت کے ساتھ اسے لوگے۔ آگے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو اللہ بے نیاز بڑی خوبیوں والا ہے۔ یعنی اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تم سے صدقہ لیتا ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 268 الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی ہی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اچھی چیز دینے سے صدقہ دینے میں رکاوٹ شیطان بنتا ہے، اور وہ وسوسے سے ڈالتا ہے جب اللہ کے راستے میں دینا تو کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور جب اپنی ضروریات پر خرچ کرنا ہو تو اسراف کروا دیتا ہے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ سود میں، نمود و نمائش میں خوب مال لگاؤ اور زکوٰۃ اور صدقے میں مال نہ دو۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، جب کسی اپنے فنکشن کی بات آ جائے، شادیوں کی بات آ جائے تو خوب خرچ کرو، قرض بھی لینا پڑے تو لو، اور خیر کے کاموں میں، انسان کی بھلائیوں میں، اللہ کی رضامندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہ کرو۔ آگے ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ کیا تو صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ آگے ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔
آیت نمبر 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا فرماتا ہے، جسے حکمت عطا کر دی گئی گویا اسے بہت بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ساتھ میں آیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، عقل مندی کا ثبوت دینا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا۔ اور یہ آیت مال خرچ کرنے کے درمیان میں آئی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے خرچ کرنے میں سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتے، بعض بخل کرتے رہتے ہیں اور بعض اسراف کرتے رہتے ہیں۔ اور جو مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے وہی حکمت پر ہے۔ اور حکمت سے مراد معرفت قرآن بھی ہے، یعنی قرآن مجید کا علم آنا۔ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن کا فہم سمجھ آ جانا ہے۔ اور حکمت کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں، باتوں میں، کاموں میں، سب میں حکمت شامل ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ حکمت اخلاص سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے حکمت آتی ہے، کیونکہ عربی کا محاورہ بھی رأس الحکمت و خوف اللہ، اللہ کا خوف حکمت کی چوٹی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، تنہائی میں احسان کے ساتھ عبادت کرنے سے، غیر متعلق چیزوں سے خاموشی اختیار کر لینے سے، زہد سے یعنی دنیا کی ہر چیز سے بے غربتی ہو جانا کہ اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملی تو کوئی غم نہیں ہے۔ اور عیسیٰ بن حانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت 4 لوگوں سے بھاگتی ہے: جس کے دل میں دنیا نے بسیرا کیا ہوا ہو، جسے مستقبل کا خوف ہو، جس کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے حسد ہو، اور جس کے دل میں عہدے حاصل کرنے کی حرص ہو۔ اور اس کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے سارے لوگوں کے ساتھ ملا، میری ملاقات کروا۔ آگے ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 270 وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ہر عمل سے خوب واقف ہے، خواہ وہ عمل صدقہ ہو، خیرات ہو، نظر ہو، یا کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کے احکامات کے مطابق کیے جائیں تو اس کا پورا پورا بدلہ بلکہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، صدقہ، خیرات اور نذر و نیاز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو یہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ شرک ظلم ہے اور ریاکاری بھی شرک ہے، اور مشرک جو ہے وہ ظالم ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہمیں پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔